قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا کالے جادو کا علاج کالے جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسا بتائیے گا اس بارے میں؟ جی عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ علاج ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، قرآن و حدیث نے اس کو کسی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح علاج کو بھی کسی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے کہ علاج کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کو کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے اجازت چاہیے ہمیں۔ کوئی بھی کام ہے، دین میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے کرنے کی دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ علاج میں ہر کام کیا جا سکتا ہے، ہر طرح علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کیا جا سکتا جس سے شریعت نے منع کیا ہو، جس میں شرک آ جائے، جس میں شریعت نے روکا ہو۔ اچھا، ہر علاج ٹھیک ہے، ہر طرح علاج کیا جا سکتا ہے، مگر علت آ گئی، مگر ان علاج کے جس سے شریعت نے روکا ہو، ٹھیک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو۔ صحابی کچھ آئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے وہ جب ہم مسلمان نہیں تھے ہمارے پاس کچھ دم تھے، کچھ چیزوں کے دم تھے، کیا وہ ہم اب کر سکتے ہیں؟ اب آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، فرمایا آپ تم اپنے دم ہاں کر سکتے ہو، تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، ہر وہ دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پیچھے آئیں گے کہ علاج کی شرائط کیا ہیں، کالا جادو ہوتا کیسے ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، کالے جادو سے جو کالے جادو کا علاج کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، پھر انسان ایک مسلمان ایک توحید پرست وہ کیا کر سکتا ہے ایسے علاج، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کرواتے ہیں، ان کے پاس ہیلے بہانے بہت ہوتے ہیں، دیکھیں جی ایسے ہے ویسے ہے، شریعت نے جو ہے وہ جب کچھ نہیں مل رہا ہو تو بندہ حرام بھی کھا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے علتیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں علاج کی شرائط شریعت نے یہی بتائی ہیں کہ جو ہے وہ تم نے علاج جب کروانا ہے تو وہ ہر علاج وہ کیا جا سکتا ہے جس میں شرک نہ ہو، شرک کے بغیر علاج ہے۔ کالا جادو شرک کے بغیر ہوتا نہیں ہے، کالے جادو میں سب سے پہلی چیز ہی شرک ہے، سب سے پہلی ڈیمانڈ ہی شرک ہے، سب سے پہلا کام شروع شرک سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو کالا جادو ہے اس میں شرک کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی نفی ہو گئی۔ اب میں آؤں گا کہ کالا جادو ہوتا کیسے ہے۔ دیکھیں ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک برتن گندا ہے تو اس کو اگر گندگی کے ساتھ صاف کیا جائے صاف ہو جائے گا؟ وہ اور زیادہ گندا ہوگا، صاف نہیں ہوگا، اور اگر صاف ہوگا بھی تو گندگی اس میں واضح نظر بھی آئے گی، گندگی کی سمیل اور بو بھی آئے گی۔ بالکل اسی طرح کالے جادو کا اگر کالے جادو سے علاج کروایا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ اپنے نشانات چھوڑ دے گا، واضح طور پر نشانات، وہ بتے والا نظام بن جاتا ہے۔ وہ کالے جادو سے علاج پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ تو شیطانوں سے معاہدے ہوتے ہیں۔ جادوگر دیکھے جادو کرتا ہے تو وہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنا ہم تمہارا کام کریں گے، شیطانوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں، جادوگر عبادت کرتا ہے ان کی، اور اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں منع فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اچھا ایک چیز ادھر میں ذکر کر دوں کہ اللہ نے جادو کے لیے لفظ کیا استعمال کیے، اچھا اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، میرے سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا، کفر کے لفظ استعمال کیے ہیں اللہ نے۔ اچھا جو جادو کرتا ہے وہ کس چیز پہ کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیاطین کو راضی کرتا ہے، پھر شیاطین کے ذریعے سے کالا جادو کرتا ہے، یا پھر وہ جو ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جو بندہ ذکر نہیں کر سکتا، اچھا اللہ کی گستاخیاں کرتا ہے، قرآن کی بے ادبیاں کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی بے ادبیاں کرتا ہے، پھر جا کے تو شیطانوں کے قریب اس کو مرتبہ ملتا ہے۔ اور جتنا بڑا جادوگر ہے، شیطانوں جیسے انسان کو، مسلمان کو 40 دن نماز پڑھتا ہے، اس کو شریعت اسلامیہ میں ایک عہدہ ملتا ہے، اس کو جنتی ہونے کی گارنٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جادوگر بھی جو 40 دن ناپاک رہتا ہے، جو 40 دن جو ہے وہ اس طرح کا غلط کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کو شیاطین کے ہاں ایک عہدہ ملتا ہے۔
اچھا. اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا 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 جو جتنا زیادہ خبیث ہوگا اتنا زیادہ شیاطین کے قریب ہوگا. تو اس طرح جادوگر جادو کرتے ہیں. علاج کیسے کرتے؟ علاج بھی اس طرح کرتے ہیں. اچھا. علاج کے لیے بھی شرک کرتے ہیں. علاج کے لیے بھی شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں. علاج کے لیے بھی جو ہے وہ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں. کیا آپ چاہیں گے ایسے لوگ، ایسے بندے کے پاس جانا جو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو بالکل مخالف جاتا ہے، جو گستاخیاں کرتا ہے، جو شیطان کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ علل اعلان جنگ کرتا ہے؟ کیا اس سے علاج کروانا چاہیے؟ کیا آپ اللہ کے مقابلے میں آ کے علاج کروا سکتے ہو؟ کیا خود کو ٹھیک کر سکتے ہو اللہ کے مقابلے میں آ؟ وَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، یہ کیسے صبر کریں گے؟ اللہ کا قرآن بھی پوچھتا ہے. یہ انہیں پتہ بھی ہے یہ غلط ہے. کروانے والے، جادو کروانے والوں کو پتہ ہے یہ غلط ہے، پھر بھی کرواتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں، سارے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ. ہائے یہ کیسے صبر کریں گے؟ یہ آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ یہ آگ انہیں پتہ بھی ہے اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام دوزخ ہے، پھر یہ کیسے آگ پر صبر کریں؟ اللہ اکبر. تو بھائی جو جادو کا علاج جادو سے کروانا چاہتا ہے یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. پھر شیطان اس کا پرماننٹ ایک تو علاج نہیں ہوتا، وہ شیاطین کو جادوگر جو ہے وہ بتا دیتا ہے یا ان کی بات کرتا ہے کہ اس کا یہ کام کر دو. وہ ایک مدت تک کام کرتے ہیں، جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کا مسئلہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے. کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو قرآن و حدیث کا عمل ہے یہ علاج آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس سے دیر لگتی ہے وغیرہ وغیرہ. کالے جادو سے تو 1 منٹ میں علاج. بھائی یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ حد کر دی ہے یہ بات کرنے والوں نے. واللہ اللہ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. یار ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی طاقت ہے، قرآن کی طاقت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا انہیں ریزہ ریزہ ہو جانا تھا. یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا قرآن، اور تم اس کے مقابلے میں یہ جادو کو لے کر آ رہے ہو، شیطانی قوتوں کو. ان قید شیطانی کانا ضعیفہ، جسے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تو ہے ہی ضعیف، کمزور. شیطان اور اس کی چالیں ہیں ہی کمزور، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور تم نے شیطان کو اور جادوگروں کو اتنا بلند کر دیا اور کہہ دیا جی جادو کا جادو سے توڑ جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اور قرآن سے جو ہے وہ بہت دیر لگتی ہے. اور کبھی کہہ دیا جی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کیسی اللہ کی غیرت کو للکارنے والی باتیں، کیسی باتیں، کس طرف چل پڑے ہم. تو بھائی یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے کرواتا ہے جی، اور وہ کہتا ہے کہ میں بری الذمہ ہو گیا، نہیں، پکڑ ہوگی اس کی بھی ان جادوگروں کے ساتھ. جو وہ جادوگر شیطان کی عبادت کرتے ہیں اس کو بھی انجام میں لایا جائے گا جس کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ جادو کروانے والا ہو چاہے وہ جادو کے ذریعے علاج کروانے والا ہو. دونوں شخص اس کی پکڑ میں آئیں گے. آج کوئی کہہ دے کہ میں جی بچ جاؤں گا، میں جادو کروا لیتا ہوں لیکن توبہ کر لوں گا. بھائی میں یہ بات یاد رکھیے، میں بات عرض کر رہا تھا کہ جادو کروانے والا کرنے والا دونوں ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا. اور اللہ نے کتنے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اللہ فرماتے میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. یہ کفر کرنے والے کون تھے؟ یہ کفر کرنے والے وہ کافر تھے، وہ میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. کون تھے؟ جو جادو سکھاتے تھے. یعنی جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا یہ کفر کے زمرے میں جا پڑتا ہے. اتنا بڑا لفظ کیوں کہنا پڑا؟ کیوں کہا اللہ نے؟ اس کی وجہ اور سبب ہے، اس کی وجہ، اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں، یہ جادوگروں کے یہ کام ہے جو جادوگر اتنا کچھ کرتے ہیں. تو بھائی اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بے شک. انسان کو پتہ ہی نہیں اللہ نے قرآن میں کتنی طاقت رکھی ہے. پڑھو تو صحیح، عمل کرو تو صحیح، علاج کرو تو صحیح. وہ مالک شفا نہ دے تو کہنا. ہمارا یقین ہوتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی کر کے دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں اس سے علاج ہوگا یا نہیں ہوگا.
تو بھائی ایسے نہیں ہوتا علاج، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، علاج کرنا ہے تو اللہ پر توکل کرو، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اس لیے شرک کر کے علاج کروانے سے بہتر ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ شرک کر کے علاج ایک تو ہوتا نہیں ہے، اگر وقتی طور پر شیطان اس کو ٹھیک کر بھی دے وہ پھر دوبارہ بیماری لوٹ آتی ہے، اور بندہ دنیا میں بھی مجرم بنتا ہے اور آخرت میں اللہ کا بھی مجرم بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم